ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جنوبی ایشیا میں ایک طاقتور زلزلہ محسوس کیا گیا جس کے نتیجے میں 400 سے زیادہ ہلاکتوں کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ زلزلہ پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کے کئی حصوں میں محسوس کیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں، جس کی شدت زلزلہ پیما پر 7.5 ریکارڈ کی گئی، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں ہوا، جہاں 200 سے زائد افراد کی ہلاکت کی توثیق ہو گئی ہے، جبکہ مزید 1300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ گزشتہ 10 برس میں سب سے طاقتور زلزلہ تھا۔ یہ جھٹکے پنجاب اور مقبوضہ کشمیر میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مبدا شمال مشرقی پاکستان میں جرم کے مقام سے قریب بتایا گیا ہے، جو کابل سے 250 کلومیٹر دور واقع ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے بموجب اس کی گہرائی 213 کلومیٹر تک تھی۔ اس زلزلے کے نتیجے میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی، زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے، جبکہ کچھ مقامات پر بھگدڑ بھی مچ گئی۔ حکومت پاکستان نے متاثرہ علاقوں میں فوج کو سرگرم کر دیا ہے تاکہ بچاؤ اور امدادی کاموں کو تیزی سے انجام دیا جا سکے۔ پاکستانی فوجی سربراہ جنرل راحل شریف نے خیبر پختونخوا میں کچھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ یہی علاقہ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے۔ فوجی سربراہ پہلے پشاور پہنچے تھے اور وہاں سے متاثرہ علاقوں تک گئے۔ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا علاقے میں سب سے زیادہ 191 اموات ہوئی ہے، جبکہ 5 افراد پنجاب میں اور 4 مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں۔ کئی میڈیا اطلاعات میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ 956 افراد خیبر پختونخوا علاقے میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ یہاں ملاکنڈ ڈویژن سب سے زیادہ متاثر رہا ہے، جہاں 137 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ فوجی سربراہ نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے بھی کیا۔ انہیں مقامی فوجی عہدیداروں نے امدادی و بچاؤ کاموں کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ پاکستان میں کئی بڑے شہروں بشمول کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، کوہاٹ اور ملاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلے زلزلے کے 40 منٹ بعد 4.5 شدت کے ماہ بعد جھٹکے بھی اس علاقے میں محسوس کیے گئے۔ یہ شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں ماہ بعد جھٹکوں کا سلسلہ اور بھی کچھ وقت تک چل سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے تمام وفاقی، سول، فوجی اور صوبائی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری الرٹ کا اعلان کریں اور تمام وسائل مجتمع کرتے ہوئے پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ تمام ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے وسائل بروئے کار لائیں۔ اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے فون پر بات چیت کی اور زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی پیشکش کرنے کے علاوہ جان و مال کے نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مودی نے ٹویٹر پر تحریر کیا کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے بات کر کے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ہندوستان سے ہر ممکن امداد کا تیقن دیا ہے۔ مودی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے نواز شریف سے ہندوستانی لڑکی گیتا کی واپسی کو یقینی بنانے پر بھی نواز شریف سے اظہار تشکر کیا ہے۔ مفرور ملزم چھوٹا راجن، جو ہندوستان میں قتل کے سلسلے وار وارداتوں کے لیے مطلوب ہے، انڈونیشیا میں برسوں تک فرار رہنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے آج کہا کہ آسٹریلیا کی پولیس کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے انڈونیشیائی عہدیداروں نے راجندر سداشیو عرف چھوٹا راجن کو کل گرفتار کر لیا، جبکہ وہ اس مشہور تفریحی جزیرہ بالی میں سڈنی سے پہنچا تھا۔ بالی پولیس کے ترجمان ہیری وینٹو نے کہا کہ 55 سالہ چھوٹا راجن مبینہ طور پر ہندوستان میں مجرموں کے ایک گروہ کا سرغنہ ہے جو 20 سال سے زیادہ مدت سے فرار تھا۔ وینٹو نے کہا کہ انٹرپول نے اسے 1995 میں مطلوب مجرم قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کینبرا کی پولیس سے اتوار کو اطلاع ملی کہ اس قاتل کے لیے ریڈ کارنر نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ہم نے کل ایئرپورٹ پر اسے گرفتار کر لیا۔ نریندر مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے سینئر بی جے پی لیڈر و سابق مرکزی وزیر ارون شوری نے کہا کہ مودی حکومت کے لیے معاشیت سے نمٹنے کا مطلب شاہ سرخیوں میں رہنا ہی ہے اور ملک کے عوام نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ارون شوری نے ایک کتاب کی رسم اجرا تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یاد کرنا شروع کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے حکومت کی پالیسیاں مرتب ہو رہی ہیں وہ صرف کانگریس اور گائے کے گرد گھوم رہی ہے۔ پالیسیاں وہی ہے۔ یہ تقریب بزنس اسٹینڈرڈ کے ایڈیٹر ان چیف ٹی این نینان کی تصنیف ٹرن آف دا ٹارٹوائز کی رسم اجرائی کے لیے منعقد ہوئی تھی، جس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، معاشی مشیر اعلیٰ اروند سبرامنین اور سابق خارجہ سیکرٹری شیام سورن نے بھی شرکت کی۔ سابقہ اور موجودہ حکومتوں کے مابین فرق کو واضح کرتے ہوئے ارون شوری نے کہا کہ موجودہ حکومت میں یہ واضح یقین ہے کہ معاشیت سے نمٹنا ہے تو شاہ سرخیوں میں رہو۔
یہ سب کچھ کام کرنے والا نہیں ہے۔ نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے سابقہ واجپئی حکومت کے وزیر ارون شوری نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دفتر جتنا کمزور ہے اتنا کبھی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب اختیارات مرکوز ہو کر رہ گئے ہیں۔ دفتر وزیر اعظم کے عملے کو بھی کچھ نہیں پتا ہے۔ سابق میں برجیش مشرا اور ایل کے جھا کو اختیارات حاصل تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ایسے میں حالات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی مصروف ہے اور سخت محنت کرنے کا ادعا کر رہا ہے، لیکن نتائج دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس انتظامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بینک اصلاحات کو 1.5 سال تک کسی وجہ کے بغیر روک دیا گیا تھا، ایسے میں ترقی کا عمل سو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتکار پوری حقیقت بیان کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد صنعتکار فکرمند ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیجیے۔ میڈیا کے سامنے وہ حکومت کی ستائش میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی ضلع کلکٹرز اور تحصیلداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسلم امیدواروں کو کریمی لیئر یعنی خوشحالی طبقہ سرٹیفکیٹ کی اجرائی میں تاخیر نہ کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں تمام ضلع کلکٹرز اور تحصیلداروں کو احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تقررات میں مسلم امیدواروں کو BCE سرٹیفکیٹ کے علاوہ خوشحال طبقے سے متعلق سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی شرط پر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اقلیتی بہبود کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس سلسلے میں محکمہ BC ویلفیئر سے معلومات حاصل کی اور بتایا کہ کریمی لیئر سے متعلق سرٹیفکیٹ کا لزوم صرف BCE طبقے کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ BC زمرے کے تمام طبقات کو یہ سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے احکامات اور متحدہ آندھرا پردیش میں جاری کردہ GO کی تفصیلات سے واقف کرایا گیا۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد تلنگانہ حکومت نے اس GO پر عمل آوری کو برقرار رکھا، جس کے تحت سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی رکھنے والے خاندان کے طلباء کو نان کریمی لیئر کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے سیکریٹری اقلیتی بہبود کو ہدایت دی کہ اس سلسلے میں تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے صدر نشین اور سیکریٹری سے بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں میں تقررات کے موقع پر مسلم امیدواروں سے ہرگز ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت تقررات میں 4% موجودہ تحفظات پر بہر صورت عمل کرے گی۔ حکومت تلنگانہ کے محکمہ مال سے زائد از 11,000 جائیدادوں کے دستاویزات غائب ہیں۔ محکمہ مال میں موجود ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے عمل کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے 10 اضلاع میں جملہ 11,990 جائیدادوں کے دستاویزات موجود نہیں ہیں، اور حیدرآباد سے متصل ضلع رنگا ریڈی کی تقریباً 4,000 ایسی جائیدادیں ہیں جن کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ضلع کلکٹرز کو اس بات کی ہدایت دی جا چکی ہے کہ وہ گمشدہ دستاویزات کو اکٹھا کرنے میں عجلت کریں اور اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا یہ دستاویزات غائب کیسے ہوئے۔ انتہائی قیمتی جائیدادوں کے دستاویزات کی عدم موجودگی محکمہ مال کی کارکردگی کے علاوہ حفاظتی امور پر سوالیہ نشان ہیں۔ اگر یہ دستاویزات نہیں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں ان جائیدادوں کے مالکانہ حقوق کے متعلق جاری کیا جانے والا EC سرٹیفکیٹ کی اجرائی ہی ناممکن ہو جائے گی اور یہ بڑے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ گمشدہ جائیدادوں کے دستاویزات میں حیدرآباد کی 110 جائیدادوں کے دستاویزات بھی شامل ہیں اور ان جائیدادوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی کی 3,995 ایسی جائیدادیں ہیں جن کے دستاویزات محکمہ مال کو دستیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اسی طرح ضلع کریم نگر کی 2,450 جائیدادوں کے دستاویزات بھی غائب ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ ضلع نظام آباد میں 2,360 جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے دستاویزات محکمہ مال کے پاس موجود نہیں ہیں۔ نلگنڈے میں 990 دستاویزات غائب ہیں، جبکہ ضلع ورنگل میں 650 جائیدادوں کے دستاویزات نہیں مل پا رہے ہیں۔ ضلع کھمم میں 6,400 جائیدادوں کے دستاویزات گمشدہ بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ضلع میدک میں 300 جائیدادوں کے دستاویزات نہیں مل پا رہے ہیں۔ ضلع محبوب نگر میں 250 ایسی جائیدادیں ہیں جن کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس موجود نہیں ہے۔ ضلع عادل آباد میں سب سے کم جائیدادوں کے دستاویزات لاپتہ بتائے جا رہے ہیں اور ریکارڈ کے مطابق عادل آباد میں صرف 15 دستاویزات دکھائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد سے 110 اور رنگا ریڈی سے زائد از 3,900 جائیدادوں کا غائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جن جائیدادوں کے ریکارڈز دستیاب نہیں ہو رہے ہیں، ان جائیدادوں کے مالکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے ریکارڈز طلب کیے جا رہے ہیں تاکہ محکمہ مال میں ریکارڈز کو یکجا کرنے کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ تلنگانہ PCC ترجمان و اربن انچارج کانگریس پارٹی نظام آباد مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے، سماج کے ہر ایک فرقہ و طبقہ بالخصوص مسلم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہوئے آگے بڑھانے میں کوشاں رہتی ہے۔ مہیش کمار گوڑ جمعیت العلماء و حفاظ شہریان نظام آباد کے زیر اہتمام
गोल्डन फंक्शन हॉल किला रोड पर हाफिज मोहम्मद अब्दुल अली आरिफ को सदर सिटी कांग्रेस सेवा दल निजामाबाद नामजद किए जाने के एजाज में इजहार तशक्कुर व तहनीती तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मुखातिब थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दीगर तबकात की तरह मुसलमानों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम करती है। उन्होंने कहा कि क़यादत के हामिल मुस्लिम नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए तरक्की देने की ज़रूरत है। महेश कुमार गौड़ ने इतराफ़ करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों की ताईद व हिमायत से ही इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती आ रही है और नौजवानों की मदद व ताउन से ही अरकान असेंबली व पार्लियामेंट मुंतखब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात से कबल मुसलमानों में क़यादत को आगे बढ़ाने के मौके दिए जाना चाहिए। इसी के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कायद व कॉरपोरेटर एम.ए. कुद्दूस को बल्दी फ्लोर लीडर बनाया। इसी तरह यूथ कांग्रेस में अबूद बिन अब्दुल्ला हमदान को सेक्रेटरी बनाया और निजामाबाद सदर सिटी सेवा दल की हैसियत से पहली मरतबा मुस्लिम नौजवान हाफिज अब्दुल अली आरिफ को नामजद करते हुए मुस्लिम नौजवानों की क़यादत को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया गया। सदर जिला वक्फ कमेटी जावेद अकरम ने पहली मरतबा मुस्लिम नौजवान को सेवा दल सदर बनाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम तबकात की भलाई के लिए काम करती है। जावेद अकरम ने मुल्क के बिलखुसूस महाराष्ट्र के मौजूदा हालात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन को जिम्मेदार करार देते हुए शदीद तनकीद की और संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि मजलिस कायदीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी से खुफिया तौर पर साजबाज कर ली है। इनकी शेरवानियों के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जाफरानी रंग के पुराने कुर्ते हैं। मजलिस कायदीन के कौल व फाल में तजाद है, कभी वो कांग्रेस से मिलकर रहते हैं तो कभी वो टीआरएस की झोली में जा बैठते हैं। मजलिस कायदीन का अमल इद्दत के दिन गुजारने वाली खातून से भी गए गुजरे हैं, जो खातून इद्दत के दिन गुजारने के बाद ही अपने घर से निकलती है, लेकिन मजलिस कायदीन एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के आगोश में जा बैठते हैं। ऐसे कायदीन की किसी से क्या मुसाबकत की जा सकती है। खुद को मियां बीवी जाहिर करते हुए सरकारी गेस्ट हाउस में मौज मस्ती करने वाले 5 जोड़ों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने कार्रवाई के दौरान इन जोड़ों को गिरफ्तार कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए इन्हें केसरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन 5 जोड़ों में पेशावर या फिर नावाकिफ नहीं थे, बल्कि आपस में जान पहचान वाले पाए जाते हैं। एसओटी के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। इनमें कोई साबिका माशूका है, कोई पड़ोसन है या मुलाजमा और तो कोई अपनी साली के साथ रंगरलियां मना रहा था। एसओटी ने सतीश राव, जो उप्पल का साकिन है, पेशे से गार्डन का कॉन्ट्रैक्टर बताया गया है। यह शख्स अपनी साबिका मुलाजमा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। वेंकटेश साकिन मलकाजगिरी, जो इलेक्ट्रिशियन है, पुलिस ने पड़ोसन के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया। अशोक, जो बेगमपेट का साकिन है, पेशे से ताजिर बताया गया, पुलिस ने इस शख्स को इसकी मुलाजमा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गणेश नामी शख्स, जो आरएमपी डॉक्टर बताया गया है, एसओटी ने इस शख्स को साली के साथ गिरफ्तार कर लिया। गोपी नामी ड्राइवर, जो बोइनपल्ली का साकिन है, अपनी साबिका माशूका के साथ गिरफ्तार हुआ। सरकारी गेस्ट हाउस, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का, इस गेस्ट हाउस में उन्होंने खुद को मियां बीवी जाहिर करते हुए कम से कम किराए पर बुक करवाते थे। इस तरह की हरकतें काफी दिनों से जारी थी। एसओटी ने यह बात बताई। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने इन्हें मजीद कार्रवाई के लिए केसरा पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।